اس ویڈیو کے اندر بڑے شاندار طریقے سے اور بڑے بہترین طریقے سے جو ڈیبیٹ ہوئی تھی ڈز گاڈ ایگزسٹ، اس کے بارے میں کچھ اس بندے نے پوائنٹس رکھے ہیں، آپ بھی ان کو سنیں اور اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ جو بھی بات انہوں نے کہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن پھر سوشل میڈیا پر ایتھیسٹ جاگنا شروع ہوئے اور انہیں احساس ہوا ارے ڈیبیٹ میں ہم نے غلط آدمی کو بھیج دیا، اور اس ڈیبیٹ کو لے کر دو بڑے اعتراض انہوں نے اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ ایتھیسٹ کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے پرولوگ میں کہا کہ ہم لاجک پر بات کریں گے، عقل پر بات کریں گے، ریلیجس ٹیکسٹ اور سائنس کا سہارا نہیں لیں گے، اور یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ ارے بھائی، آپ ایتھیسٹ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، مفتی صاحب نے تو ایکچولی آپ پر مہربانی کی ہے، کیونکہ اگر آپ کامن سینس استعمال کریں گے جو ایتھیسٹ زیادہ استعمال نہیں کرتے، کامن سینس کے مطابق اگر آپ ریلیجس ٹیکسٹ کا سہارا لیں گے تو دنیا جہان کا ریلیجس ٹیکسٹ آپ کے نیریٹو کے اگینسٹ جاتا ہے، آپ اور پھنستے، اور اگر آپ سائنس کا سہارا لیتے تو سائنس تو ایگزسٹنس آف گاڈ پر ویگ ہے، بلکہ قریب بھی نہیں ہے، اسی لیے آپ کو میٹا فزکس کی ضرورت پڑتی اور آپ اور پھنستے۔ کانٹینجنسی آرگیومنٹ میں مفتی صاحب نے کہا کہ ایوری تھنگ نیڈز اے کاز، تاکہ یہ ریاکشن آگے چل سکے۔ اس پر ایتھیسٹ کا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہمیں سائنس سے ثابت کرنے دیتے تو ہم یہ بتا دیتے کہ سائنس ایک دن اس کو ڈسکور کر لے گی۔ نمبر 1، سائنس نے آج تک ڈسکور کیا نہیں، اور ایک دن ڈسکور کر لے گی کا مطلب یہ ہے کہ ایتھیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگوں ایتھیسٹ بن جاؤ، ایک دن ہم جان لیں گے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ So in other words, atheists are waiting for their own homework۔ ایتھیسٹ کا دوسرا اعتراض مورالٹی کے پوائنٹ کو لے کر ہے کہ جاوید صاحب نے کیا غلط کہا۔ بھائی، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹ کے اندر سیکولرزم کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، اور وہاں پر ڈیتھ آف میننگ کا کرائسس چل رہا ہے۔ جب آپ نظام سے رب کے کانسیپٹ کو نکال دیتے ہیں تو مورالٹی سبجیکٹو ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط صرف ایک اوپینین ہو جاتا ہے، ہیومن رائٹس کی بنیاد ہل جاتی ہے، پھر طاقتور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حق کس کا ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو، قرآن ہمیں اندھے اعتماد کا نہیں کہتا، قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تب آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کوئی بایولوجیکل ایکسیڈنٹ نہیں ہے، آپ ایک انٹینشنل کریشن ہے۔ تب آپ کا دل بھی پکار اٹھتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔